انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ نہیں، پردھان جی کو وہ والا مولوی اچھا لگتا ہے جو ایک دو تین دفعہ تعریف کر کے گیا، ماشاءاللہ بہت اچھا پتھر لگایا مسجد میں، مولوی دے کرنے آنے پاویں بھوکے مرتے رہن، مسجد میں پتھر اچھا لگایا ہے۔ غریب چاہے خالی لوٹ جائے، ماں چاہے گھر میں روتی رہے، یہ جتنے زیادہ قبرستانوں میں ملیں گے نا آپ کو شب برات کی رات، ان کو پوچھو کبھی سارا سال اپنے باپ کی قبر پہ گئے؟ کبھی یاد آیا ان کو اپنی ماں؟ کون سا اسلام چاہتے ہو؟ وہی رسم و رواج والا کہ 2 کلو پھول لے کے جائیں گے شب برات کی رات کو چڑھائیں گے، وہی سوچتے کیسی گندی اولاد آئی، کھڑے ہو کے 2 صورتیں بھی نہ پڑھی ہماری قبر کے اوپر، آتی ہوں گی تو یہ پڑھے گا نا بھائی۔ 3 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گئے، نبی علیہ السلام نہیں موجود تھے، انہوں نے پردے میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہمارے نبی علیہ السلام گھر میں کیا کرتے ہیں، گھر میں کیسے وہ وقت گزارتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کبھی گھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ جب تمام فضیلتیں پتہ لگی تو تینوں نے وہیں کھڑے ہو کے ارادہ کیا، ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد، آج سے میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی اللہ اللہ کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا، الگ الگ ارادے بنائے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، ایک نے کہا ساری زندگی قرآن ہی پڑھتا رہوں گا، میں اور نہیں کچھ کرنا بس۔ جو دیوانے ہوتے ہیں الگ الگ طرح کے اندازے لگاتے ہیں، نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، اپنے پاس بلایا، فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ میرے رب کو جانتے ہو؟ فرمایا تم مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتے ہو؟ یہ کیا تم نے ڈھونگا بنا لیے ہیں؟ آج کل دیکھو باپے کے جی 30 سال سے رات کی عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے، 30 سال سے اللہ اکبر، تو 30 سال میں اپنی بیوی کے پاس ہی نہ گئے، 30 سال سے کوئی حاجت ہی نہ کی۔ اجی ایک بابا جی ملے ہیں، وہ تو بس اپنے سر کے اوپر چونٹی لگا کے رسی باندھی ہوئی کہ اگر رات کو جھپکی آئے تو فوراً آنکھ کھل جائے، تکلیف کی وجہ سے بس اللہ اللہ ہی کرنا۔ یہ اسلام ہے؟ ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ میرے رب کو جانتے ہو؟ فرمایا بہترین مسلمان وہی ہے جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق گزارے، جو بیوی کے ساتھ اچھا شوہر ہو، جو ماں کے ساتھ اچھا بیٹا ہو، جو مسجد میں اچھا مصلی ہو، جو بازار میں ایماندار کاروباری ہو، جو دیانتدار ملازم ہو، جو انصاف کرنے والا حاکم ہو، جو سچ بولنے والا مقرر ہو۔ یہ کیوں کر ممکن ہے روحانیت اختیار کر لی جائے؟ محمد رسول اللہ نے تو روحانیت کو حرام قرار دیا، فرمایا میری امت کی روحانیت یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف ایک جگہ بیٹھا رہے کہ بس اب ساری زندگی تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ ہی کرنی ہے۔ ایک بندہ تھا نا، وہ گیا جنگل میں، اس نے سوچا بس جنگل میں چلا جاتا ہوں، گیا تو دیکھا اس نے کہ ایک لومڑی جو ہے اس کے دونوں پیروں کو لکوا مارا ہوا ایک جگہ بیٹھی ہے، بڑی تکلیف میں، تو سوچنے لگا کہ یہ کیسے کھاتی پیتی ہوگی، تو مر جائے گی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں، اللہ نے اس کے بھی رزق کا کوئی انتظام کیا ہوگا۔ تو لکھا ہے ایک آیت میں کہ وہ قریب میں ہی ایک جگہ بیٹھ گیا چھپ کے دیکھنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہے کہ جیسے ہی شام ہوئی تو ایک شیر آیا شکار لے کے، تو اس نے لومڑی کے پاس بیٹھ کے خود بھی شکار کھایا اور لومڑی کو بھی کھلا دیا۔ تو وہ بندہ 3 دن وہاں رہا، 3 دن میں صبح شام اس نے دیکھا بھی شیر آتا ہے شکار لے کے، خود بھی کھاتا ہے اور لومڑی کو بھی کھلاتا ہے۔ سیدھا جنگل سے واپس گھر، کام کاجی آدمی تھا، آتے ہی اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد بندے نے کوئی کام نہیں کرنا، اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق تو مل ہی جانا ہے، گھر تک ہی آ جائے گا۔ میں تو جنگل میں دیکھ کے آیا ہوں خود اپنی آنکھوں سے اللہ کی کرامت، کہ اپاہج لومڑی ہے، اس کے دونوں پیروں کو لکوا ہوا ہے، اس کے باوجود شیر آتا ہے، اس کو 2 وقت کھانا کھلا کے جاتا ہے۔ تو وہیں بیٹھ گیا
تو کوئی عالم گزرے, پوچھا بھائی کیا بات ہوگی, پورے محلے میں شور ہے کہ اب تم کوئی کام نہیں کرو گے. کہتا ہاں میں گیا تھا جنگل میں تو میں نے دیکھا کہ لومڑی کو رزق مل رہا ہے, تو میں نے سوچا میں بھی اب گھر میں رہ کے اللہ اللہ کروں گا, رزق ملتا رہے گا. تو اس عالم نے کہا سبحان اللہ, بات تیری عقل پہ صدقے جاما, لومڑی بننے کا سوچ لیا, شیر بننے کا نہ سوچا. ارے لومڑی بننے کا ارادہ کر لیا, شیر بننے کا نہ سوچا. یہ نہ دیکھا کہ اللہ نے ایک طاقتور شیر کی ڈیوٹی لگا دی کہ صبح شام میری اس مخلوق کو خود بھی کھاؤ, اس کو بھی کھانا کھلاؤ. تو تمہیں تو شیر بننا تھا کہ خود بھی کھانا تھا اور مجبوروں کو بھی کھلانا تھا. ہم نے کہا نہیں, آج کل تو ہمارے یہاں رواج ہے بھائی 500 روپے دو, مسافر سے دعا. مجھے یاد ہے میرے ابو جان شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں قریب بیٹھا تھا, ایک صاحب آئے, انہیں ہاتھ میں مسافہ کر کے ابو کو پیسے دیے کچھ. تو انہوں نے کہا حضرت جی دعا کر دیجیے گا. ابو کہتے پیسے لے جا. بھائی دعا نہیں بکتی, دعا نہیں بکتی, سودے نہیں ہوتے. اکثر لوگ مسجد کام کروانے آتے ہیں, کوئی اگر اپنے کام کے ساتھ آیا اور مدرسے کے لیے بھی اگر 10 کلو آٹا لے آیا, فوراً فرماتے تھے واپس لے جاؤ, یہ سودے بازی نہیں ہے کہ ہم تمہاری سفارش کریں, تم ہمارے مدرسے کو چندہ دے دو. ہم نے تو جب مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے بھیج دینا ہے. ہم نے اللہ کی طاقت سے ان وسائل کو استعمال کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں. اللہ نے ہمارے بازوؤں میں وہ قوت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے اللہ کے فضل سے ہم خود رزق کھائیں گے بھی, دوسروں کو کھلائیں گے بھی. لیکن وہ بات, وہ لوگ بھی آج ایک بات پلے سے باندھ لیں. بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے, محمد رسول اللہ نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, فرمایا جس نے ہاتھ پھیلا دیا ایک دفعہ عادت پڑ گئی, ساری زندگی کمی پوری نہیں ہوگی, جتنا مرضی مانگتا رہے کمی نہیں پوری ہوگی. خیر یہ بیچ میں تو ضمنی باتیں نکل آئیں, بات شب برات کی چل رہی تھی. تو میری تو آپ سب سے خدارا یہ درخواست ہے کہ آج کی رات کو یہ بھی نہ سمجھے کہ کچھ برکت والی نہیں, بڑی مقدس رات ہے. لیکن اس مقدس رات کو سڑکوں پہ پھر کے ضائع نہ کریں. اس مقدس رات میں اگر زیادہ ہی پیسے خرچ کرنے کا شوق ہے, کسی غریب کے گھر میں دے آئیں جہاں چولہا نہیں جل رہا ہے, اور واقعی آپ اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ تو صبح سے آپ لوگوں نے چلا ہی رکھا ہے کہ شب برات کی رات ہے, غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دو. ارے کس کس سے گروپ میں معافی مانگو گے؟ جن کا ایسے ہی رگڑا پھیر رکھا ہے ان کے گھر جا کے معافی مانگا ہو. جن کو ایسے ہی دکھی کر رکھا ہے ان کے گھر جا کے معافی مانگ آئیں. اور پھر رات کو عشاء کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھ کے, مسجد میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے اپنے گھر جائیے, اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کے, اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کی حمد و ثنا کیجئے, محمد رسول اللہ پہ درود بھیجیے, اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی مدد اپنے لیے مانگیے, اور پھر فجر کی نماز واپس جماعت سے آ کے ادا کیجیے. تب تو یہ رات ہو جائے گی مکمل. اگر سوتے ہوئے گزار دی تب بھی اس خوبصورت موقع کا کوئی فائدہ نہیں, جاگ کے اگر سڑکوں پہ گزار دی تب بھی اس خوبصورت موقع کا کوئی فائدہ نہیں.